السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی اور کافروں کا رد کیا۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کو کسی کام نہ آئیں گی۔ اصل میں ایمان والوں کو جو چیز دنیا سے متاثر کرتی ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں، کسی کا مالدار ہونا اور کسی کا صاحب اولاد ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کافروں کی ان چیزوں سے متاثر مت ہونا، یہ چیزیں ان کو کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان ہے تو پھر اولاد اور مال بھی فائدہ دے گا، اگر ایمان نہیں تو اولاد اور مال فائدہ نہیں دیں گے۔ مال اس طریقے کے کہ آپ اس کو صدقہ کریں گے، آپ کی طرف سے آپ کی اولاد اس کا صدقہ کرے گی، آپ کو فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر کافر ہے، ایمان نہیں، تو جتنی مرضی خیرات کر لے اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اولاد، مومن آدمی کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کو فائدہ دیتی ہے، کافر آدمی کی اولاد اس کو کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ مومن آدمی کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ لیکن جو کافر آدمی ہوتا ہے اس کی اولاد اس کو کچھ فائدہ، جتنی مرضی شریف ہو، جتنے مرضی وہ رفاہ عامہ کے کام کرنے والے ہوں، وہ جتنے مرضی جو ہے نا وہ لوگوں کے خیر خواہ ہوں، لیکن ان کی اولادوں کی کچھ بھی خیر خواہی والد کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ایمان ہے تو دنیا کی ہر چیز فائدہ مند ہے، اگر ایمان نہیں تو دنیا کی کوئی چیز بھی فائدہ آپ کو نہیں دے گی۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کو اللہ سے کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ میرے بھائیوں، مال کمانے کے ساتھ ساتھ، اولاد بنانے کے ساتھ ساتھ انسان کو اصل اس چیز پر بھی محنت کرنی چاہیے جس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں فائدہ دیں گی۔ اور دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں فائدہ دیں گی؟ ایمان کے ساتھ۔ کفر کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی آپ کو۔ اولئک ھم وقود النار، یہ لوگ آگ والے ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جن کے پاس ایمان نہیں، یعنی کہ اگر سب کچھ بھی مل گیا، مال اور اولاد، یہی دو بڑی نعمتیں ہوتی ہیں دنیا میں۔ اگر یہ کسی بندے کو مال مل جائے اولاد نہ ہو تو وہ بیچارہ کہتا ہے یار مزہ نہیں زندگی کا، کسی کو اولاد تو مل جائے لیکن مال نہ ہو تو وہ بیچارہ کہتا ہے یار مصیبت ہی ہے میرے لیے اولاد۔ یہ دونوں چیزیں ہوں تو زندگی میں مزہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ہونے کے باوجود اولئک ھم وقود النار، یہ آگ کا ایندھن ہے، یہ آگ میں جانے والے ہیں۔ کدأب آل فرعون، جس طرح آل فرعون کے ساتھ کیا گیا۔ کیا مطلب؟ فرعون کی جو آل تھی ان کے پاس بھی مال بھی تھا اور اولادیں بھی تھیں۔ بنی اسرائیل کی تعداد ان کے مقابلے میں کم تھی اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کی اولادیں بھی زیادہ تھیں، اور ویسے بھی بنی اسرائیل کا وہ قتل بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم تھی اور مال بھی ان کے پاس وافر تھا۔ جس طرح آل فرعون کو ان کا مال اور اولاد کچھ فائدہ نہ دے کر گیا، اسی طرح ان کافروں کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے۔ اس میں کافروں کی مذمت اور مسلمان کو تشجیع ہے، اس کو جرأت دلائی جا رہی ہے اور اس کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تو ان چیزوں سے متاثر نہ ہو۔ اور آپ یقین مانیے آج مسلمان انہی چیزوں سے متاثر ہو کر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، صرف مال کی وجہ سے۔ کدأب آل فرعون، جس طرح کہ آل فرعون کے ساتھ کیا، مال اور اولاد کے باوجود اللہ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، لوط علیہ السلام کی قوم، اور اسی طرح دیگر انبیاء، صالح اور شعیب کی قوم،
یہ دیگر اقوام جو ان کے علاوہ بھی تھیں، ان سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال کے باوجود تباہ کر دیا۔ کذبوا بآیاتنا، ان سب نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تکذیب بعض دفعہ تو زبان سے کہہ کر کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ زبان سے انکار تو نہیں ہوتا لیکن عمل بھی نہیں ہوتا، عمل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں تکذیب کی صورتیں ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ آیات بھی ہیں جن کو اللہ نے آسمان سے اتارا، اور آیات سے مراد وہ آیات بھی ہیں جو اللہ کی کائنات میں نشانی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ان کا کفر کیا ہوتا ہے؟ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں، سورج، چاند، ستارے، یہ سارا نظام اللہ نہیں چلا رہا، یہ کوئی اور چلا رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے۔ مثلا جس طرح کے گمراہ قسم کے لوگوں کا نظریہ ہے کہ اللہ نے کچھ کتب اور ابدال پیدا کیے ہیں، یہ کائنات کا سارا نظام وہی چلا رہے ہیں، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک امام بنایا نا، وہ امام ہی صاحب زمان ہے، جس طرح کہ کئی لوگوں نے لکھا ہوتا ہے یا صاحب الزمان ادرکنی۔ اب یہ بات عام بندہ نہیں سمجھتا۔ ان کا نظریہ، روافض کا نظریہ یہ ہے کہ ایک امام ہے اور وہ سارا نظام اللہ نے اس کو سونپا ہوا دنیا کا۔ اور اس طرح کے اور گمراہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اولیاء اور یہ جتنے بزرگ ہیں یہی جو ہے یہ سب نظام چلاتے ہیں، وہ فلانا پیر صاحب جب چاہے سورج کو روک دے، فلانا پیر صاحب جی فلاں ایک سرکار تھی، انہوں نے گوشت پکانا تھا اور ان کو کسی نے ماچس کی تیلی نہیں دی، آگ نہیں دی کسی نے، انہوں نے سورج کو نیچے کر لیا۔ اچھا وہ اتنی کرامت والا آدمی تھا تو اس کو وہ آگ خود نہیں بنا سکا اور سورج کو نیچے لے آیا۔ اندازہ کیجئے آپ کہ وہ سورج کو نیچے لے آیا، اس وقت سے اب تک ملتان میں گرمی بہت پڑتی ہے جی، ایسی چھوڑو کہ جو کوئی چھوڑ نہ سکے۔ اچھا وہ سورج نیچے لے آیا، گوشت تو پک گیا لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا، یہ بھی کمال حماقت ہے۔ اگر وہ اتنی کرامت والا تھا تو وہ کچا ہی کھا جاتا، اس کو کیا کہنا تھا؟ جب سورج نے اتنی تپش نے اس کو ضرر نہیں پہنچایا تو ایک کچا گوشت اس کو کیا کہنا تھا؟ لیکن عقل اور شرک یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، ہمیشہ جہاں شرک آتا ہے وہاں سے عقل نکل جاتی ہے، مشرک بے عقل ہوتا ہے۔ یہ ابھی سوشل میڈیا پہ میں صبح دیکھ رہا تھا، ایک کلپ چلا ہے، وہ کچھ گمراہ قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے تو یہ عقائد نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، تو میرے مرید کا اگر سطر کھل جائے تو میں اس کا سطر جو ہے نا وہ ڈھانپ دوں گا فوری طور پہ، اس کو میں بچا لوں گا۔ شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو۔ تو وہ بیان کرتے کرتے نا اللہ کی قدرت دیکھیں اللہ نے اس کو کیسا رسوا کیا، وہ بیان کرتے کرتے اس کا نالا ٹوٹ گیا۔ ہاں جی، اب وہ ویڈیو بن رہی ہے، اسٹیج کے اوپر وہ کھڑا ہے اور دیکھیں وہی ویڈیو ان کے ہاتھوں سے بنی ہے، بس آ گئی میڈیا پہ، تو وہ نیچے سب کے سامنے اٹھ کے وہ شلوار اوپر کر رہا ہے ایسے۔ اللہ نے کتنا رسوا کر دیا، یہ کتنی ذلت اور رسوائی ہے کسی بندے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ وہ رب ہے وہ جس کو جس جگہ پر چاہے ذلیل کر دے، اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ اب وہ خبیث بدعتی وہ بیان کر رہا ہے لیکن اللہ نے اس کو وہاں پر بھرے مجمع کے اندر ذلیل کیا، لیکن وہ اپنی شرک اور بدعت سے باز نہیں آیا۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ کوئی سورج کو پیچھے موڑ دیتا ہے، کوئی سورج کو نیچے لے آتا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ جو عید کا چاند جو لیٹ نظر آتا ہے نا وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ پہلے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے، وہ ان سے اجازت مانگتا۔ یہ یقین مانے کہ وہ چھوٹے ہوتے ایک عمرو یار اور ٹارزن کی کہانیوں کے چھوٹے چھوٹے رسالے ملتے تھے، وہ بھی اتنی گپیں نہیں ہوتی تھی جتنی ان کی ہیں۔ اچھا ان پر تعجب نہیں ہے مجھے، تعجب ان بیوقوفوں برا کے جو آگے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ثواب کما رہے ہیں۔ اور ان سے پہلے ایک لاہور کے اندر ایک شخص تھا،
مر چکا ہے، وہ بڑی بڑی چھوڑا کرتا تھا، وہ تو کمال ہی کر دیتا تھا اور اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ بڑی بڑی کہہ دیا کرتا تھا کہ جی وہ تو ایک انگریز پہ اننگ دا سی، یہ دربار کے پاس سے تو اس نے کوئی بات کی تے دربار علی حجویری دے دربار چو ایک کپ نکل آیا، وہ گھر دا ہی وہ چاہ سی، اللہ تیرے گھر دا کپ تے وہ چاہ۔ تو وہ کہتا ہے میں حیران اس بات پہ ہوا کہ میرے گھر کا کپ یہاں پر کیسے آ گیا۔ اب کون پوچھے کہ یہ بات تو نے کہاں سے لی، تمہیں کیسے پہنچی؟ میں نے آپ سے کہا کہ یہ بات میں تنزن نہیں کر رہا، آپ اس چیز کا تجربہ کیجئے، جہاں شرک ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جی دھوبی تھا ایک، مر گیا، فرشتہ اس کے پاس قبر میں آیا اور انہوں نے پوچھا کہ من ربو کا، اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے کہا ما دینک، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی۔ اس نے کہا من نبیک، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی۔ فرشتہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں غوث پاک کا دھوبی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ میرے غوث پاک کے کپڑے دھوتا رہا، میں اس کے گناہ دھوتا رہا ہوں۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو وائرل کیسے ہوگی، لیک کیسے ہوگی قبر سے؟ چلو چھوڑنے کی تو چھوڑ دیا آپ نے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ قبر سے ویڈیو یہ کیسے لیک ہوئی، یہ کس نے کی؟ وہ کون سا دنیا کا ہیکر تھا جو عالم برزخ سے ویڈیو بنا بنا کے باہر پھینکتا ہے؟ اور یہ تعجب صرف یہاں تک نہیں، یہ جتنا صوفیاء کا طبقہ نا، صوفیاء کا طبقہ جس کو لوگ احترام کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، آپ لوگ اگر ان کے عقائد اور ان کے نظریات جان لیں، الامان والحفیظ کے دین اسلام کو جتنا ضرر انہوں نے پہنچایا نا، اتنا کسی دوسرے سے نہیں پہنچا اسلام کو ضرر۔ اسلام کے عقائد کو ان لوگوں نے بگاڑ کے رکھا ہے، قبر پرستی اور شرک ان صوفیاء سے نکلا ہے۔ اسلام کے اندر جتنے فرقے آئے ہیں نا، خوارج تھے، قدریہ تھے، معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، مرجیہ تھے، اور ان کی پھر آگے جو افراق اور جو صورتیں اور جو قسمیں ان کی ضربیں تقسیمیں ہوتی رہی ان کی، ان سب کے جو معاملات تھے نا، وہ تقریباً شرک اور قبر پرستی کی حد تک نہیں تھے، ان حد تک یہ لوگ نہیں تھے۔ اس حد تک کون گرے، ان چیزوں کی طرف کون گئے؟ یہ صوفیاء۔ یہ صوفیاء نے بیڑا غرق کیا ہے مسلمانوں کے عام عوام الناس کا۔ اور اب یہ لوگ، بعض لوگ ہمارے ہاں تو صوفی کا لفظ بڑے احترام سے بولا جاتا ہے، واللہ آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ ہاں صحیح اسلامی تصوف، صحیح اسلامی تصوف جس کا ذکر ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین اور ان کتابوں کے اندر کیا، اس تصوف کے ہم بھی قائل ہیں، بلکہ ہم اس کے راہی ہیں۔ وہ تصوف کیا ہے؟ وہ سارا حدیث کی کتابوں میں، کتاب الزہد کے اندر وہ لکھا ہوا ہے تصوف۔ اس کے قائد اور لیڈر اور اس کا سلسلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ حدیث کی کتابوں میں اس کا سلسلہ ہے۔ اسی کے راہی احمد بن حنبل تھے، شافعی تھے، ابو حنیفہ تھے، مالک تھے، یہ اور اس کے علاوہ محدثین، ائمہ فقہا، یہ اسی کے راہی تھے۔ یہ جو تصوف ہے نا، یہ جو قبر پرستی ہے، یہ بعد میں نکلی اور یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہے۔ تو ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو غیروں کی طرف منسوب کرتا ہے یا کسی اور کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ میں نے بتایا آیات وہ ہوں جن کی تلاوت ہوتی ہے جیسے آسمانی کتابیں، یا آیات وہ جو کائنات کی ہیں، کسی ایک کی تکذیب جو ہے نا یہ کفر ہے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اس کے سبب پکڑا۔ اللہ تعالیٰ بغیر گناہ کے کسی کو نہیں پکڑتا، جب گناہ ہوتا ہے تو وہ پکڑتا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔